جی السلام علیکم. کیفیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لیکچر نمبر 114. یہ ہمارا اس سیشن کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے. اچھا اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ تو ہر سیشن میں ہوتا ہے ایسے. ہاں جو ہر سیشن میں نہیں ہوتا ہاں وہ ہے اسائنمنٹ کی بیسس پہ پرائز ڈسٹریبیوشن. تو آج یہ کیٹیگریز آف آئی ڈی جنرل کنٹرول یہ تو پڑھ ہی لیں گے ہم. ہاں جی پہلے ہاں جی اناؤنسمنٹ. اچھا آپ کو یہ ہم نے تھوڑا لیٹ سٹارٹ کیا یہ پریکٹس, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہم اسے سٹارٹ سے امپلیمنٹ کریں گے. آئیڈیا یہ تھا, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بہرحال آئیڈیا یہ تھا ہماری کلاس میں, مطلب بلکہ کسی بھی کلاس میں باقی میں بھی, ایک ایبسینٹیزم زیادہ ہوتا ہے, یعنی اسٹوڈنٹ چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں, اور دوسرا ہوم اسائنمنٹ بھی کر کے نہیں آتے, جس سے پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے. یعنی چاہے آپ نے جتنی زیادہ مرضی ٹیچر محنت کروائی یا اسٹوڈنٹ محنت کرے خود سے گھر میں, جب تک وہ پورے لیکچر اٹینڈ نہیں کرے گا, اسائنمنٹ نہیں کرے گا, وہ یوٹیلٹی حاصل نہیں کر پاتا جو کہ ایک لیکچر میں اسے حاصل کرنی چاہیے. تو اس میں ایبسینٹیزم کو کم کرنے کے لیے اور اسائنمنٹ کی عادت ڈالنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا سسٹم اناؤنس کیا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ہوم اسائنمنٹ دی جائے گی. آپ کی ہوم اسائنمنٹ ڈیلی بیسس پہ ہی چیک ہوگی, اس پہ مارک کر دیا جائے گا ڈیٹس کے ساتھ. اور ویکینڈ پہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے پورے ویک میں اسائنمنٹ کی ہیں بغیر کوئی دن ایبسینٹ ہوئے یا بغیر کوئی دن اسائنمنٹ چھوڑے, انہیں ویکینڈ پہ پرائز دیا جائے گا. یہ انٹرول بہت زیادہ نہیں رکھا گیا, مہینہ اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک دو چھٹیاں انسان کسی ایمرجنسی کے, تو کم از کم اس صورت میں وہ ویک ڈسٹرب ہو آپ کا, باقی کے ویک سیکیور رہیں. تو ویکلی انٹرول کے اوپر ہم نے یہ رکھا تھا. اور اس میں اب کچھ اسٹوڈنٹس کے ججمنٹل ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو چیک کیا ہے. وہ بھائی رات کو 12-1 بجے تک چیک کرتے رہے ہیں اس کو. لیکن کچھ چیزوں کے اوپر شاید ججمنٹل ڈیفرنس آئے گا. اگر اس کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, کلاس کے بعد آپ اپنی اسائنمنٹ ٹی اے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, ڈسکشن کے لیے وہ اوپن ہے. لیکن موسٹ پروبیبلی چونکہ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے, اس لیے اس میں کوئی سگنیفیکنٹ چینج ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اس لسٹ میں. لیکن بہرحال اگر آپ کو کسی وجہ سے ایشو ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس میں جو بڑی کچھ پرابلم اسٹوڈنٹس, جن اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ سبمٹ کروائی ہیں یعنی کلیم کیا ہے کہ ان کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہیں, ان میں کچھ ایشوز تھے کہ 1-2 اسٹیمپس مسنگ تھی. اس کا مطلب یہ آپ نے اسائنمنٹ تو شاید کی ہوگی, لیکن منڈے کی اسائنمنٹ آپ نے منڈے کو چیک نہیں کروائی, وہ ٹیوزڈے کو چیک کروا دی, تو اس پہ صرف ایک ہی اسٹیمپ لگے گی, ظاہر ہے ٹیوزڈے والی. وہ ایشو. پھر اس کے بعد کچھ کویشچنز ایسے ہیں جو آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیے کچھ اسٹوڈنٹس نے. اب اس میں شاید تھوڑا سا فرق آئے گا کہ وہ کویشچن کلاس میں ڈسکس ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. وہ جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ آپ کلاس کے بعد ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اب پرائز ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جو کمپلیٹ اسائنمنٹ کریں گے پورے ہفتے کی, ان کا 500 روپیز پرائز ملے گا, اور جنہوں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کی انہیں کچھ نہیں ملے گا. ہاں جی تو نہیں دعائیں بھی ہیں اور آشیرواد بھی ساتھ ہے. ہاں جی تو ایم رضوان, محمد رضوان شاباش. محمد رضوان بھائی نے ساری اسائنمنٹس کلیئر کمپلیٹ کی. پھر عالم مغل بھائی شاباش, ان کی بھی اسائنمنٹ کمپلیٹ. پھر بلال حسین شاباش. یہ بلال حسین بھائی آپ کے بھی, یہ آجا بھائی ذرا تھوڑا ہیلپ کر دیجیے گا, بلال حسین کو دیجیے. پھر ایم زید کدھر ہے ایم زید, شاباش. یہ ایم زید بھائی کو دیجیے پرائز ان کا. علی حمزہ شاباش, علی حمزہ بھائی کو دیجیے. ایم صہیب 3-4. ولد
اچھا آپ سب نہیں ہاتھ نیچے کر دیں بھائی, کوئی ایک تو ہاتھ اٹھا لے کہ وہ ایبسینٹ ہے. کدھر ہے ایم صہیب؟ ایم کیا کیا آپ کا نام عمر ہے اور آپ کو پیار سے صہیب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سر, صحیح بتا کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے. اچھا اچھا آپ صہیب بھائی نہیں ہے کلاس میں؟ صہیب بھائی اسائنمنٹ پکی بات ہے. یہ شاباش شاباش. عبد الحادی بھائی شاباش, یہ لیجیے عبد الحادی بھائی نے بھی اسائنمنٹ. ایم سعد شاباش. سید علی اصغر کدھر سید علی اصغر بھائی شاباش بھائی, یہ لیجیے. ہارون عمران بھائی, ہارون عمران نہیں. علی مسعود بھائی کو دیجیے شاباش بھائی. دیکھ لے دو نوٹ تو نہیں ہے. حمزہ 6 حمزہ آ گیا. حمزہ بھائی آپ کلاس کے بعد حمزہ بھائی لے لیجیے, ہم مارک کر لیتے ہیں. پہلے آپ فیصلہ کر لیں حمزہ ہے کون آپ میں سے. یہ حمزہ بھائی کو دیجیے. ایم سعد ابھی کس کو ملا پرائز, کس کو مل گیا؟ علی عباس کدھر؟ علی عباس بھائی کو شاباش, نہیں آئے آج. بلاول اوان یہ لیجیے بلاول اوان بھائی. ایم سعد عمران سعد بھائی آپ نے 4 کویسچنز نہیں کیے تھے تو پرائز کے تو آپ, لیکن آپ ایبسینٹ تھے. آپ علی عباس کدھر ہے؟ ایبسینٹ ہے, انہوں نے آپ کو بھیجا ہے. ہائیبریڈ سے شاباش ہائیبریڈ والے شاباش. ہائیبریڈ والے بھی کام کرتے ہیں. او یس. کدھر تھے؟ سعد عمران بھائی یا اپریسیشن کے لیے آپ کو یہ پرائز دیا جاتا ہے. شاباش. احمر فیاض کدھر ہے بھائی؟ احمر تیرا نام ہے؟ احمر فیاض نہیں ہے. اسلم حسین ارسلان حسین نہیں ہے, یہ اسلم حسین ہے. ایم جنید بھائی جان 4 کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کیے, 1 سوال نہیں 4 تھے. بھائی میری آرتی اتار رہے ہو؟ گروا چوک کا برد رکھنا تم نے. کیا ہے یہ, کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کافی, یوٹیوب پہ آئے گی, ادھر سے دیکھ لینا. کیا یار ایم جنید یہ 1 سوال مسنگ تھا نا, تو بس نہیں اپریسیشن کے لیے. اے بھائی جلدی کر لے جلدی. فضل رحمان بھائی تیرے کتنے نام ہیں یار؟ آپ کے گھر والوں کو پتا آپ کے اتنے نام ہیں؟ فضل رحمان بھائی انکمپلیٹ اسائنمنٹ ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اپریسیشن کے لیے. پھر اس کے بعد عبد القدیر بھائی شرم تو نہیں آئی تجھے؟ 13 کویسچنز نہیں کیے, 13, اور پھر بھی کلیم کر رہا ہے پرائز کے لیے. 0 پرائز 0. میں حیران ہو رہا تھا کون ہے جسے 13 سوال نہیں کیا اور اس کی اتنی ہمت. اسائنمنٹ سبمٹ کروا دی اس نے.
کیا سمجھ کے اسائنمنٹ سبمٹ کر رہے تھے؟ یہ میٹرک کے پیپر چیک ہو رہے ہیں کیا؟ یہ ٹکو آڈٹ ہوتا ہے کیا یہاں پہ؟ چلے کوئی بات. عمر رفیق نہیں وہ کہہ رہے ہیں سر وہ پیجز زیادہ رہ گئے تھے. ہاں وہ ایکسٹرا شیٹ ساتھ لگائی تھی. شاباش شاباش شاباش. یہ ہاں لیکن جب چیک کروائیں گے پھر پرائز ملے گا. شاباش شاباش شاباش. نہیں پرائز بعد میں. عمر رفیق بھائی عمر رفیق کدھر ہے؟ ہائیبریڈ میں عمر رفیق. عمر رفیق نہیں ہے. ہائیبریڈ کلاس دلی میں ہو رہی ہے. اتنی دیر تو نہیں لگتی ہائیبریڈ کلاس میں آنے سے. جی اب آئی ڈی جی یہ فیمیل میں سے 120984 1 شاباش 500 روپیز انعام. شاباش یہ دیجیے گا ان کو. شاباش 111210 شاباش یہ دیجیے گا. 118764 شاباش. 118764 11 شاباش یہ لیجیے آپ کی. 117755 11 شاباش یہ لیجیے. پھر اس کے بعد 126635 آپ نے اپنی اسٹیمپ کاؤنٹ کی تھی اسائنمنٹ کی. آپ کی ایک اسٹیمپ مسنگ ہے وہ چیک کر لیجیے. چلے شاباش. لیکن آپ نے کویسچن پورے کیا. اب یہ زبانی کلامی ہوائی شاباش سے گزارا کریں. ہاں جی. پھر ہے 108532 نو کویسچنز نہیں کیا آپ نے اس رپورٹ. چیک 121262 شاباش. آپ نے 121262 ہاں آپ نے بھی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کی لیکن آپ کو اپریسیشن ہے فری ہینڈ. اور پھر آئی ڈی نے لکھا مقدس فاطمہ. آئی ڈی نے لکھا. شاباش یہ لیجیے. آپ نے بھی نہیں آدھی شاباش کیونکہ اسائنمنٹ بھی آدھے تھے. 2 کویسچن نہیں کیے بس اسی وجہ سے اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوا. اتنے کویسچن کیے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. وہ بھی کر کلائنٹ پہ یہی کہتا ہے سر جی صرف 2 واؤچر مسنگ ہے باقی 98 واؤچر تو آپ کو دے دیے ہیں نا. ہم اسے کہتے ہیں اسکوپ لمیٹیشن تو ہے لیکن شاباش 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 اچھی ایفرٹ کیا آپ نے. شاباش. چلیے اچھا باقی کوئی چلو پھر شروع ہو جاؤ. نہ بھائی ارسلان حسین لکھا ہوا وہاں پہ مسٹیک ہو گئی ارسلان حسین لکھا. تو ارسلان بھائی آپ نے 4 کویسچنز کیوں نہیں کیے؟ 4 نہیں 3 نہیں کیے. وہ بھی سر ریٹن نہیں تھا میرے پاس. اوکے شاباش شاباش. یہ دیکھیں سر 3 کوشچن نہیں کیا. یہ بعد میں انویسٹیگیشن وہی کریں گے نا. شاباش. یہ ابھی انٹرم پرائز تو لے لینا بعد میں کمی بیشی چیک کروا کے ایڈجسٹ. نہیں میں نہیں بتا رہا وہ چیک کریں گے. بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا. پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کیا کیا تھا آپ نے. 15 بچوں نے اسائنمنٹ کی تھی تقریباً اور 42 بچوں نے انعام لے لیے تھے. یاد ہے وہ ایک دفعہ جب ہاں میں پوچھ کے دے رہا ہوں. نہیں آج ہم نے کنٹرول اس ویکنیس کے بعد ہم نے کنٹرول اسٹرانگ کر دیا. چلیے بس ٹھیک ہے. شاباش. اوور آل اس پالیسی کا بڑا افیکٹو رزلٹ رہا ہے. آپ کی پارٹیسپیشن بڑی ہے ورنہ اس سے پہلے جو میرا ایکسپیرینس ہے آخری کلاس میں اتنے بچے نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے, وہ ہفتہ پہلے نکل جاتے ہیں, تو کم از کم یہ. اور آپ لوگ اسائنمنٹ بھی کر کے آئے ہیں, شاباش. دیکھیں آپ کو پرائز دیتے ہوئے مجھے اپنے دل کی بات بتاتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے مجھے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پرائز دیں. بھائی پرائز ہوں اسائنمنٹ کی بیس پہ تھا, ٹائم کم ہے. اسائنمنٹ ہماری ٹی اے روم میں, جو ٹی اے روم میں پڑی تھی وہ اسائنمنٹ تھی, وہ بعد میں چیک کروا لیں, بعد میں چیک. آپ کا کوئی بھی ججمنٹل ڈفرنس ہے وہ بعد میں بھائی کے ساتھ یہ شیئر کر لیجئے گا, وہ آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے. فائنل اتھارٹی انہی کے پاس ہے, میں اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے جو ہے وہ چیکنگ نہیں کی, چیکنگ انہوں نے کی ہے, بڑی محنت کے ساتھ لسٹ بنائی ہے, اور مجھے ان کے وقت پہ پوری ریلائنس ہے. پھر بھی کوئی ایشو ہے تو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. اچھا ہارڈ ایسا تو ہوتا ہے, ایسا یہ ایسا کون سا ہوتا ہے, یہ کون سا ٹوٹا ہوا ٹیڑھا. چلیے بس اب اسائنمنٹ کی طرف, سوری ڈسکشن کی طرف چلے. اچھا ٹھیک ہے, اسٹارٹ, ٹھیک ہے. چلیے آئی ٹی چیپٹر 13 لاسٹ لرننگ آبجیکٹیو آئی ٹی جنرل کنٹرول کی طرف چلتے ہیں. کل کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا تھا, ہم نے کنٹرولز کی ڈیفینیشن سیکھی, پھر اس کے بعد کنٹرولز کی ٹائپ سیکھی. ٹائپس آف کنٹرولز میں ہم نے یہ سیکھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں پریونٹیو, ڈیٹیکٹیو اینڈ کریکٹیو. ہم نے سیکھا اس کے علاوہ کنٹرولز کے ٹائپ میں کنٹرولز ہو سکتے ہیں جنرل کنٹرول اور اپلیکیشن کنٹرولز. جنرل کنٹرول اور اپلیکیشن کنٹرول میں کیا فرق تھا؟ ایسے کنٹرول جو بہت سی مینی اپلیکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں, جو اوور آل آئی ٹی سسٹم کی افیکٹو فنکشننگ میں دوسری اپلیکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے کام آتے ہیں, وہ کون سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ اور جو اسپیسیفک اپلیکیشن جیسے سیلز اپلیکیشن, پے رول اپلیکیشن سے ریلیٹ کر رہے ہوں, وہ اپلیکیشن کنٹرولز ہوتے ہیں. ہم نے کل اسٹڈی کیا اپلیکیشن کنٹرولز کے ڈیفرنٹ ٹائپس, جس میں ہم نے سیکھا 4 ٹائپس ہوتی ہیں, ان پٹ کنٹرولز, پروسیسنگ کنٹرولز, آؤٹ پٹ کنٹرولز, کنٹرولز اوور ماسٹر فائل اینڈ اسٹینڈنگ ڈیٹا. اس میں سب سے اہم تھے ان پٹ کنٹرولز. ان پٹ کنٹرول کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سسٹم میں جو انٹری کر رہے ہیں, ڈیٹا ان پٹ کر رہے ہیں, وہ آتھورائزڈ ہو, ایکوریٹ ہو. اس میں ہم نے سیکھا کہ بہت سے کنٹرولز ہیں. کنٹرولز, ان پٹ کنٹرولز میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا؟ ہم نے اسٹڈی کیا لمٹ ٹیسٹ, ہم نے اسٹڈی کیا رینج ٹیسٹ, سیکوینس ٹیسٹ, ایگزسٹنس ٹیسٹ, ڈپلیکیشن ٹیسٹ, کمپلیٹنس ٹیسٹ, بیچ ٹیسٹ, بیچ ٹوٹل اور چیک ڈیجٹ. اس میں باقی تو ہم نے ڈسکس کر لیے تھے, چیک ڈیجٹ رہ گیا تھا, وہ اسی لیکچر کے اینڈ پہ میں شیئر کروں گا چیک ڈیجٹ. جنرل کنٹرولز ہمارے ہو گئے, سوری اپلیکیشن کنٹرول میں سب سے اہم ان پٹ کنٹرولز ہی ہیں. یہ ایگزامپل ضرور ذہن میں رکھیے گا, یاد کیجیے گا, اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے آسان اگر کویسچن پوچھے تو 1-2 کنٹرولز آپ کو بتا کے کہیں اس کو ڈیفائن کر دو, ایکسپلین کر دو. یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کیس اسٹڈی اسٹائل میں کویسچن پوچھے تو آپ کو ایرر بتائے کہ یہ ایرر ہو رہا ہے. ہمارے کچھ ایسے فارمز ہیں جو کہ کمپلیٹ فل نہیں ہوتے اور سسٹم ان کو پروسیس کر دیتا ہے. بتائیے کون سا کنٹرول سوٹیبل ہوگا یہاں پہ؟ تو وہ کون سا کنٹرول سوٹیبل ہوگا یہاں پہ؟ کمپلیٹنس چیک. آپ نے اس طریقے سے اس کو ریکمینڈ کرنا, ایرر وہ بتائے گا, آپ نے اس کو ریکمینڈ کرنا ہوگا کہ کیا کنٹرول یہاں پہ سوٹیبل ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں جنرل کنٹرولز کی طرف. آج کا ہمارا مین لیکچر کا آبجیکٹیو ہے آئی ٹی جنرل کنٹرول کو کور کرنا. ہم نے ابھی تک کی ڈسکشن سے یہ سیکھا ہوا ہے کہ جنرل کنٹرول ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص ایپلیکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. یہ ایسے کنٹرولز ہیں جو تقریباً سارے ایپلیکیشنز کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ٹی جنرل کنٹرولز کی 6 کیٹیگریز ہیں. آئی ٹی جنرل کنٹرولز کی 6 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں. پہلی کیٹیگری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوزیشن آف آئی ٹی سسٹم. آئی ٹی جنرل کنٹرول کی پہلی کیٹیگری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوزیشن آف آئی ٹی سسٹم. دوسری کیٹیگری ڈاکومنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ آف
changes to program, documentation and testing of changes to program. तीसरी कैटेगरी prevention and detection of unauthorized changes to program and data file. Prevention and detection of unauthorized changes to program and data file. Fourth category, using correct version of program and data file. Using correct version. Fifth category, access controls. Access controls. Sixth category, ensure continuity of operation. 6 कैटेगरी हो गई हमारी. आईटी जनरल कंट्रोल की कितनी कैटेगरी हुई? 6 कैटेगरी हुई. कौन कौन सी? सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, फिर कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, फिर यूजिंग करेक्ट वर्जन, फिर एक्सेस कंट्रोल, फिर लास्ट में इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस. ये 6 हेडिंग्स हैं. अभी हम हेडिंग्स के साथ फेमिलियर हुए हैं. इन कंट्रोल्स का स्कोप क्या है, ये कंट्रोल किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, वो अभी हमें समझ नहीं आई. तो अब हम दोबारा से इनको पढ़ते हैं थोड़ा सा आप डिटेल में. पहले तो सिर्फ हेडिंग नाम पढ़ा, अब इनका मकसद, इनका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं क्या है. डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम. देखिए आप थोड़ा छोटा सा मोबाइल भी अगर आप लेते हैं ना 10-12 हज़ार का, बल्कि मोबाइल से भी नीचे की एग्जांपल, आप एक छोटा सा कैलकुलेटर भी लेते हैं ना, तो आप उसको खरीदने से पहले उसको कुछ ना कुछ सिंपल वे में टेस्ट करते हैं कि यार मैं टेस्ट कर लूँ ये 4 + 5 = 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ऑन ऑफ का बटन दबाने से चल रहा है कि नहीं चल रहा. और ये टेस्टिंग, जब आप 1-2 हज़ार की कोई आईटी सिस्टम बाय कर रहे हो तो उसकी पहले टेस्टिंग करते हैं, ध्यान से देख लेते हैं अच्छा ICAP की परमिसिबल लिस्ट में इसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जिस मकसद के लिए इसको खरीद रहा हूँ वो मकसद ही पूरा ना हो. कैलकुलेटर तो मैं खरीद लूँ लेकिन बाद में पता चला ICAP एग्जाम में लेके नहीं जा सकते. तो क्या आप ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले आप कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स इंश्योर करते हैं, कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, देखने के लिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ सिक्योर और आपका मकसद पूरा हो इससे. तो मुझे बताइए वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज मिलियंस की आईटी सिस्टम बाय कर रही हैं, इंस्टॉल कर रही हैं, क्या उन्हें आईटी सिस्टम बाय करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले कुछ कंट्रोल्स के ज़रिए से चेक कर लेना नहीं चाहिए कि हम जो आईटी सिस्टम बाय कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है या एप्लीकेशन, क्या ये हमारे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंसिस्टेंट है, क्या ये हमारे आईटी के ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट. देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन नीड्स डिफरेंट होती हैं. एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की नीड्स, उसका आईटी सिस्टम डिफरेंट होगा. तो मार्केट में बहुत से आईटी सिस्टम अवेलेबल है. हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, उसके ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए डिसाइड करना है कि हमने कौन सा आईटी सिस्टम बाय करना है. तो स्टार्ट में जो पहला कंट्रोल है जनरल कंट्रोल. अब ये देखें, ये स्पेसिफिकली एक सिस्टम को बाय करने से पहले नहीं देखेंगे, बल्कि हर सिस्टम की बाइंग से पहले ये देखा जाएगा क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है. तो सबसे पहला कंट्रोल कौन सा? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम. इसमें 2 नाम है, डेवलपमेंट और एक्विजिशन. कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका अपना इन हाउस आईटी डिपार्टमेंट होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होती हैं. ज़्यादातर कंपनीज क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, खरीदती हैं मार्केट से आईटी सिस्टम. तो पहला कैटेगरी ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल क्या है? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, जो हमें क्या बता रहा है कि आप जो भी आईटी सिस्टम बाय करने जा रहे हैं पहले चेक कर लीजिए वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपकी नेचर के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं. कहीं ऐसा ना हो सारी इन्वेस्टमेंट करके बाद में पता चले ये आईटी सिस्टम बाय नहीं करना था. ठीक है, शायद कभी आपके साथ इस तरह हुआ, आपने कोई बड़ी सर्च करके एक मोबाइल लिया और बाद में पता चले कि वो जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा था वो है ही नहीं. एक आध दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, एक सॉफ्टवेयर था वो ब्लूटूथ के जरिए चलता था, लैपटॉप मैंने चेंज किया और बाद में पता चला जो नया लैपटॉप लिया उसमें ब्लूटूथ थी ही नहीं. वो बाद में हर लैदा से डिवाइस मिल जाती है, अटैच हो जाती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम बाहर फिर भी होती है. तो यही वो कह रहा है कि आपने जब आईटी सिस्टम बाय करना है कोई भी, अच्छे तरीके से पहले देख लें आपकी नीड्स को पूरा कर होना चाहिए कि नहीं. चलिए, इसका ताल्लुक है आईटी सिस्टम को एक्वायर करने से. ये सारे कंट्रोल्स किससे रिलेटेड होंगे? आईटी सिस्टम को एक्वायर कर. अच्छा, हमने एक आईटी सिस्टम को एक्वायर कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है? उसको ज़ाहिर है यूज़ करने की बारी आई. लेकिन बताइए मार्केट में जो रेडीमेड आईटी सिस्टम हमने बाय किया,
کیا وہ ہماری آرگنائزیشن کی نیڈز کے ساتھ پرفیکٹلی میچ کر رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کچھ تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کروانے کی ضرورت پڑے اسی وقت بھی، یا ہو سکتا ہے بعد میں بائی دا پیسیج آف ٹائم. جیسے ہو سکتا ہے ہم نے جو آئی ٹی سسٹم بائی کیا اس میں کریڈٹ سیل کی آپشن ہے اور ہم کریڈٹ سیل کے ساتھ کیش سیل کی آپشن بھی دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کیش سیلز کا ماڈیول بھی اس میں ایڈ کروا دیا جائے آئی ٹی سسٹم میں. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک آئی ٹی سسٹم آپ نے بائی کیا اس کے بعد پھر اس میں سبسیکوینٹلی اس کے سافٹ ویئر میں پروگرام میں کچھ چینجز کی جائیں؟ بالکل. اچھا اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، دو کنٹرولز ہیں، دونوں میں چینجز کا نام آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک کنٹرول کیا ہے؟ ایک کنٹرول ہے کہ ڈاکومنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ آف چینجز ٹو پروگرام، چینجز ٹو پروگرام. دوسرا ہے پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف ان آتھورائزڈ چینجز ٹو پروگرام. دونوں میں فرق ذرا سمجھے گا. ایک چینج یہ ہے سی ایف او نے کہا سر ہم کیش سیل بھی آفر کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے ڈائریکٹر کو ریکویسٹ کی اس نے، سر آپ اجازت دیجئے کہ ہم نے جو آئی ٹی سسٹم بائی کیا ہے اس میں کیش سیل کا پروگرام بھی ایڈ کروا دیں، کیش سیلز کی آپشن بھی ایڈ کروا دیں. کیا اس چینج کروانے کے لیے، اب دیکھیں انجینئر کے ساتھ سی ایف او کی ڈائریکٹ بھی ہیلو آیا ہے، کیا سی ایف او کے کہنے سے انجینئر جو ہیں، جو آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے، وہ فوری طور پہ چینج کر دیں کہ یہ اپروول آتھورائزیشن ڈائریکٹرز کی طرف سے ہونی چاہیے؟ اور ڈائریکٹرز کی طرف سے مجھے بتائیے زبانی کلامی ہو جائے کہ ریٹن فارم میں ہو؟ ریٹن فارم میں ہو جائے. یہ چینج ہو رہا ہے. ایک چینج وہ ہے جو ود ان دا کمپنی ہائر مینجمنٹ اپنی ضرورت کے مطابق سسٹم کو چینج کروانا چاہتی ہے. ایک یہ چینج ہونی چاہیے لیکن پراپرلی ڈاکومنٹڈ اینڈ اپرووڈ ہونی چاہیے. ایک وہ چینج ہوتی ہے جو ہیکرز کرتے ہیں، جو وائرس کرتے ہیں، ہمارے سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمارے سسٹم کی ورکنگ جو ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں. اب اگر ہیکرز کوئی ہمارے ڈیٹا کو، ہمارے پروگرام کو، سافٹ ویئر کو ایکسیس کر کے اس کو چینج کر دے، کرپٹ کر دے، کیا یہ چینجز ہونی چاہیے؟ یہ چینجز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کاسٹ میں کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں طرح کی چینجز فرق. ایک وہ ہے جو آتھورائز چینجز ہونی چاہیے، ایک وہ ہے ان آتھورائز چینجز جو بالکل نہیں ہونی چاہیے. دونوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اگر فرق سمجھ آ رہا ہے تو مجھے بتائیے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے ڈاکومنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ آف چینجز ٹو پروگرام، تو اس سے کون سی چینج مراد ہے؟ جو آرگنائزیشن کے اندر ہائر مینجمنٹ چاہ رہی ہے سسٹم میں کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض کا ٹرانزیکشن کی نیچر وغیرہ چینج ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے بزنس کی نیچر چینج. اور یہ پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف ان آتھورائزڈ چینجز ٹو پروگرام اینڈ ڈیٹا فائل، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ چینج جو مینجمنٹ کی، ہائر مینجمنٹ کی اپروول اجازت کے بغیر لوگ کرتے ہیں، نارملی یہ ہیکرز کرتے ہیں. اس سے مراد وہ ہیکر جو ہمارے سسٹم کو ایکسیس کر کے کرپٹ کرتے ہیں نا، وہ مراد ہے. اچھا بتائیے، یہ جو ان آتھورائزڈ چینج ہے، آتھورائزڈ چینج ہمیشہ ہائر مینجمنٹ کی طرف سے آئے گی اور ڈاکومنٹڈ فارم میں ہوگی. ایگریڈ؟ ان آتھورائزڈ چینج بتائیے کیا ہمیشہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن آئے گی یا ان سائڈ دی آرگنائزیشن بھی آئے گی؟ ان سائڈ دی آرگنائزیشن بھی آ سکتے. بہت سے امپلائیز بھی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر کے کرپٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ایسے امپلائیز جن کو آپ پروموشن نہ دیں یا جن کو آپ بلا وجہ جاب سے نکال دیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ جاتے ہوئے سسٹم کو ایکسیس کر کے سارا سسٹم ڈسٹرائے کر دیں گے. اب فرض کیجئے ہمارے ٹی اے بھائی، ان کے پاس ہمارے آئی ٹی سسٹم کی ایکسیس ہے، وہ جو آن لائن کا کورس ہے اس کی ایکسیس ہے ان کے پاس، اور یہ فائلز نارملی لیکچرز کو یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ لیکچر ٹھیک چل رہے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں، اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو گئی ہے. اور واٹس ایپ گروپ میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر امیجیٹلی کوئی اسٹوڈنٹ نے کہا نوٹ سر اپلوڈ نہیں ہوئے، آج لیکچر سر شیئر کرنا بھول گئے ہیں، یہ مجھے بتاتے ہیں اور میں اس کو چینج کر دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے ان کو ہم نے کہا جائے بھائی اب آپ کی ضرورت نہیں، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا اچھا میری ضرورت نہیں. جب رات کو 12-1 بجے تک بیٹھ کے اسائنمنٹ چیک کرنی تھی تب میری ضرورت تھی. جب مہینہ پہلے سارے ٹی ایز اپنے سبجیکٹس کی تیاری کرنے کے لیے چھٹیوں پہ چلے گئے اور میں نہیں گیا کہ سیشن کمپلیٹ ہو جائے، تب میری ضرورت تھی. اب جیسے ہی سیشن کمپلیٹ ہوا تو میری ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر ان کا مائنڈ تھوڑا سا بھی میرے جیسے ملتا جلتا ہوا، کیا کریں گے؟ کہیں گے ٹھیک ہے سر
ایکسیس کریں گے اس کے اندر سارے لیکچر، سارے نوٹس، سارے ٹیسٹ، سارا کچھ اڑا دیں گے اور پھر کہیں گے سر اب آپ مجھے ڈھونڈیں. بھئی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا جو پروگرام میں چینجز آ سکتی ہیں وہ آؤٹ سائڈ بھی آ سکتی ہیں. اس لیے ہمارا ایک آئی ٹی میں کنٹرول ہوتا ہے، ابھی پڑھیں گے. جس امپلائی کو بھی آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے نا، اس کو ٹرمینیشن نوٹس بعد میں دینا ہے. اس کے پہلے آئی ٹی کے جتنے بھی لاگ ان ہے نا اس کو بلاک کر دیں، اس کو بلاک کر دیں تاکہ وہ کوئی آرگنائزیشن کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو دیکھیں دو طرح کے چینجز میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک وہ پروگرام چینجز جو کہ ہائر مینجمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اپرووڈ ہونی چاہیے، ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے ہائر مینجمنٹ. اور ایک وہ جو ان آتھورائز پروگرام چینج جو ہیکر وغیرہ کرتے ہیں، یہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے ان آتھورائز چینج، ان سائڈ دی آرگنائزیشن بھی. ایگزام میں اگر صرف پروگرام چینجز کی بات کریں نا، یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم چیز سن لیں، صرف پروگرام چینجز کی، تو آپ کون سا پروگرام چینجز ایزیوم کریں گے؟ یہ دوسرے والا کہ تیسرے والا؟ دوسرے والا. اگر مارکس زیادہ ہو 8-10 نمبر کے ساتھ پوچھ لے تو پھر آپ دونوں کور کر سکتے ہیں، ورنہ نارملی 4-5 نمبر کے ساتھ جب وہ سمپل پروگرام. ہاں اگر وہ ان آتھورائز چینجز ٹو پروگرام کی بات کرے، یہ تیسرے والا. یہ چینجز ہیں جو آتھورائزڈ ہیں، یہ وہ چینجز ہیں جو ان آتھورائزڈ ہے. کون سی والی ہونی چاہیے اور کون سی نہیں؟ آتھورائزڈ ہونی چاہیے، لیکن آتھورائزڈ بھی ڈاکومنٹڈ ہو، آتھور واقعی سچ میں آتھورائزڈ ہو، اور ریٹن فارم میں. چلیے یہ ابھی تک ہم نے کتنے آئی ٹی جنرل کنٹرول پڑھ لیے؟ کون سا؟ ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوزیشن کے اوپر، اس کے بعد چینجز ٹو پروگرام، اور اس کے بعد پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف ان آتھورائزڈ چینجز ٹو پروگرام. فورتھ، یوزنگ کریکٹ ورژن. دیکھیں سسٹم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آپ کوئی بھی ایپ انسٹال کر لیں، آپ دیکھیں گے ہفتے 10 دن بعد اس کی کوئی نہ کوئی اپڈیشن آتی رہتی ہے. سسٹم جو ہے وہ ڈفرینٹ ورژنز ہوتے ہیں. بات ہوتے ہیں کسی سافٹ ویئر کا اولڈ ورژن ہوتا ہے تو وہ نہیں چلتا. جیسے ایک ایپلیکیشن آپ کو آپ ٹیکس کی کیلکولیشن کرنا سیکھتے ہیں نا، ایک کویشچن کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ٹیکس کیلکولیشن؟ 15-20 منٹ. پریکٹیکلی ایپلیکیشن موجود ہے ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کے لیے، ان میں آپ 1500 امپلائیز کی بھی ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کرنی ہو نا 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. صرف اتنا ٹائم لگے گا جتنا آپ امپلائی کا نام اور اس کی سیلری کاپی پیسٹ کرنے پہ لگائیں گے. جو ایپلیکیشن ہے ٹیکس ایپلیکیشن وہ آٹومیٹیکلی لائبلٹی کیلکولیٹ کر. لیکن یاد رکھے یہ ایپلیکیشن ہر سال چینج ہوتی ہے، اس کا ورژن ہر سال نیا آتا ہے. کیوں ہر سال نیا ورژن ہے؟ ٹیکس ریٹس میں چینجز آ جاتی ہے. تو بتائیے اگر 2022 میں ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو ایک 2022 کا ورژن ہوگا ایپ کا، ایک 2021 کا ہوگا. کون سا ورژن یوز کرنا چاہیے؟ 22 والا جو ریلیونٹ ہے. یہ ایئر ٹو ایئر بھی ایپ چینج ہوتی. اور بعض اوقات کچھ آرگنائزیشن میں ایک ہی سال کے اندر بھی ڈفرینٹ ورژن چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے پے رول ایپلیکیشن میں کچھ آرگنائزیشن جو اوور ٹائم بھی کرواتی ہیں، انہوں نے بلڈ کیا ہوتا ہے ٹائم کہ جو امپلائیز 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کریں گے، اتنے عرصے میں جتنا کام کریں گے انہیں اسٹینڈرڈ ریٹ پہ سیلری ملے گی. لیکن جو اوور ٹائم بھی لگائیں گے 5 بجے کے بعد، ان کو جو ریٹ ملے گا وہ 1.5 ٹائم ملے گا. کاسٹ کاؤنٹنگ میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا، اوور ٹائم کے جو آورز ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ریٹ میں. تو یہ سسٹم کو کیسے پتا چلتا ہے والا؟ اس کے اندر دوسرا ورژن جو ایوننگ میں ایکٹیویٹ ہونا ہے وہ بھی بلڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ورژن کے لحاظ سے. اسی طرح اگر آپ بعض اوقات یہ جو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ جائے KFC جائے، ان کی مڈ نائٹ ڈیلز ہوتے ہیں جو کہ اچھا وہی ڈیل اگر آپ ڈے ٹائم میں بائی کریں اس کا ریٹ ڈفرینٹ ہے، وہی آپ مڈ نائٹ، تو آٹومیٹیکلی سسٹم میں ریٹ چینج ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے بتا؟ اس سیلز ایپلیکیشن کے اصل میں 2 ورژن ہوتے ہیں. انہوں نے شیڈیولنگ کی ہوتی ہے کہ 11:59 تک جتنی بھی انوائسز آئیں نا وہ آپ نے ورژن 1 کے ذریعے سے پروسیس کرنی ہے، اور 12 بجے دوسرا ورژن ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو اس سے پتہ ہمیں یہ چلا کہ آرگنائزیشنز میں جو ایپلیکیشن یوز ہوتی ہیں ان کے ڈفرینٹ ورژنز ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کریکٹ ورژن یوز ہو رہا ہو اس ٹائم پہ.
کریکٹ. تو یہ تھا ہمارا فورتھ کنٹرول. کیا کہ جو بھی ایپ یوز کریں, جو بھی ایپ, وہ چاہے سیلز کی ہو, وہ چاہے پے رول کی ہو, چاہے انوینٹری کی ہو, اس کا کریکٹ ورژن یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. مارننگ میں مڈ نائٹ جو ڈیل کو ایکٹیویٹ کر دیں گے وہ ورژن یوز کر لیں گے, امپلائر آپ کو لگائے گا 2. اور اگر مڈ نائٹ میں مارننگ والا ورژن یوز کریں گے کسٹمر 2 لگائے گا. تو بہتر کیا ہے کہ کریکٹ ٹائم پہ کریکٹ ورژن یوز کریں. 4 کیٹیگریز ہوگی آئی ٹی جنرل کنٹرولز کی. کون کون سے؟ ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوزیشن آف آئی ٹی سسٹم, کنٹرولز اوور چینجز ٹو پروگرام, prevention and detection of unauthorized changes to program using correct version. ایکسیس کنٹرول تو سنا سنا لگ رہا ہے. ایکسیس کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی آرگنائزیشن کے جو بھی ایسٹس ہیں, جن میں یاد رکھیے ٹینجیبل ایسٹس بھی شامل ہیں. آئی ٹی سسٹم میں صرف ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں نا, آئی ٹی سسٹم میں صرف انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں نا, دونوں. تو دونوں کو پروٹیکٹ. نارملی ٹینجیبل ایسٹس کس طرح کے کنٹرول سے پروٹیکٹ ہوتے ہیں؟ فزیکل ایکسیس کنٹرول. اور انٹینجیبل پروگرام لاجیکل. فزیکل کی کوئی ایگزامپل دیجئے. ڈور لاکس, ڈور لاکس اور سی سی ٹی وی کیمرہ, الارم سسٹم. بیجز لگا دیے جائیں تاکہ ان آتھورائزڈ پرسن نہ آ سکے. تارے لگی ہوتی ہیں لیزر والی, وہ ریزیڈنٹ ایول میں جیسی لگی ہوئی تھی. ہاں وہ لیزر بھی, وہ بھی فزیکل ایکسیس کنٹرول ہے. لاجیکل ایکسیس کنٹرول کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ پاسورڈ, فائر وال. اچھا جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا, فنگر پرنٹس وہ فزیکل ایکسیس کنٹرول ہے. وہ جب ہیرو جاتا ہے ادھر وہ تو اس میں کاپی کرتا ہے, کہتا ہے سر یہ گلاس پانی پیجئے, وہ پانی پیتا ہے, اس گلاس کو باتھ روم میں لے جا کے اس کے فنگر پرنٹس کاپی کر کے وہ جو دروازہ کھلتا ہے نا اس ایکسیس سے, وہ فزیکل ایکسیس کنٹرول ہے, وہ لاجیکل ایکسیس کنٹرول نہیں ہے. یہ بایو میٹرک ویریفیکیشن جو ہوتی ہے فزیکل ایکسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہاں وہ جو سکین ہوتا ہے, وہ آئی کارٹینا سکین کرتے ہیں, وہ ہارٹ بیٹ سکین, وہ بھی فزیکل ایکسیس کنٹرول. بایو میٹرک ویریفیکیشن کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ فزیکل ایکسیس کنٹرول کے. اور لاجیکل ایکسیس کنٹرول کی تو آپ نے 2-3 ایگزامپل بتائی ہیں. آپ نے بتایا پاسورڈ, آپ نے بتایا سسٹم لاگ, آپ نے بتایا فائر وال, آپ نے بتایا اینٹی وائرس. تو 4-5 ہو گئی ہیں, کافی ہے میرا. کوئی اور ایگزامپل بھی ہے ذہن میں تو بتا. کیا میں سمجھا بتا. انکرپشن ڈیٹا کی, انکرپشن کے انکرپٹڈ فارم میں ڈیٹا ہے. یہ انکرپشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا کو انکوڈڈ فارم میں کنورٹ کرنا تاکہ اس کو کوئی دوسرا بندہ ریڈ نہ کر پائے. شاباش. اور پھر جو ریسیپینٹ ہوتا ہے وہ کیسے ریڈ کرتا ہے؟ اس کے پاس ایک پرائیویٹ کی ہوتی ہے, جس کے پاس یہ پرائیویٹ کی ہوگی وہی اس کو ڈیکوڈ کر سکے گا. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. ہاں جی, تو یہ ہمارے لاجیکل ایکسیس کنٹرول. اچھا ایکسیس کنٹرول ہو گئے, ایکسیس کنٹرول ہو گئے. اس کے بعد کنٹینیوٹی آف آپریشنز. کنٹینیوٹی, وہ کہتا ہے امید کریں اچھے کی, تیار رہیں برے کے لیے. امید کریں اچھے کی, تیار رہیں. تو امید کریں آپ کے سارے کنٹرول صحیح چلیں گے. ایپلیکیشن کنٹرول میں ان پٹ کنٹرول بھی, پروسیسنگ کنٹرول بھی, آؤٹ پٹ کنٹرول بھی, کنٹرول اوور ماسٹر فائل اینڈ اسٹینڈنگ ڈیٹا, یہ بھی ٹھیک چلیں گے.
जनरल कंट्रोल्स में सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट के कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम यूजिंग करेक्ट वर्जन, एक्सेस कंट्रोल्स। उम्मीद करें सारे ये जनरल कंट्रोल्स भी सही चलेंगे, लेकिन बुरे के लिए तैयार भी रहें। हो सकता है धमाका हो, सारा आईटी सिस्टम उड़ जाए, आग लग जाए, सैलाब आ जाए, है जल्जला आ जाए, टेररिस्ट अटैक कर दें, ड्रोन अटैक हो जाए, सब कुछ तबाह, हार्डवेयर भी गया, सॉफ्टवेयर भी गया, डाटा भी गया, आप बच गए, आप बच गए। आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ, आप बच गए। अब क्या ऐसे कंट्रोल्स भी होने चाहिए, ऐसे कंट्रोल्स भी होने चाहिए। हाँ, एक जब मैं पढ़ा था, एक बंदे के फैक्ट्री जली, सारा सामान, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री तबाह हो गया, बंदा घर बैठा हुआ था। उसने शाम को जब वो आया लोकेशन पे पहुंचा, देखा सारा कुछ तबाह हो गया है। उसने उस जली हुई फैक्ट्री के सामने एक बोर्ड लगा दिया, उसने कहा बिजनेस खत्म हुआ है, मेरा एतमाद नहीं, कल से बिजनेस दोबारा शुरू। कहता है यही होना चाहिए। अगर कभी डिजास्टर आने की वजह से आपका इक्विपमेंट, आपका डाटा, आपका सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय हो भी गया आग की वजह से, जलजला की वजह से, तो क्या घर आराम से बैठ जाएं, अब खत्म बिजनेस, के बिजनेस कल से शुरू, बिजनेस कल से शुरू। कहता है शुरू, ये कल से शुरू करने के लिए प्लान पहले से करना पड़ेगा, इसे कहते हैं कंटीजेंसी प्लान। तो कहता है स्टेप नंबर 1 में तो ये काम करे, प्रिवेंटिव कंट्रोल, क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल कर दें, कभी आग लगे ना तो वो आप उनको बुझा सके, फुश कर सके, या वो जो बाज का फवारा भी चलता है ऊपर से, हाँ वो फवारे वाला सिस्टम ये लगा दें, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। फर्ज कीजिए कि ये काम नहीं किया, फिर जब नुकसान हुआ उसके फौरन बाद, अच्छा मुझे बताइए रिकवरी सिर्फ हार्डवेयर की होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर की भी होनी, कि डाटा तीनों की? हार्डवेयर की रिकवरी के लिए क्या कंट्रोल है? इंश्योरेंस करवाएं। डाटा की रिकवरी के लिए क्या? बैकअप। और सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, इसके लिए भी बैकअप होता है। अच्छा याद रखें, हमने कहा इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस वाले पैसे तो दे भी देंगे, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे फौरन कहेंगे सर हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, ये लीजिए ब्रीफकेस। क्या कहेंगे? सर जी जरा सुकून करें, हमें 2-3 महीने इन्वेस्टिगेशन करने दें फिर बताएंगे। तो जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तब तक घर बैठ जाएं। कहता है थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, आप अपने कंपेटिटर्स के साथ एग्रीमेंट करें। अजीब बात, याद रखें प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में कंपेटिटर दुश्मन नहीं होते, कंपेटिटर पेटी भाई भी नहीं होते, कंपेटिटर तो समटाइम्स कंपेटिटर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। देखें सर आग हमारी फैक्ट्री में लग सकती है, आपकी फैक्ट्री में भी लग सकती है। अब जैज़ वाले कह रहे हैं यूफोन वालों को, सर जो टेररिस्ट अटैक से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम तबाह हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आइए वादा करते हैं जिस शहर में हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, हम अपनी सारी डाटा ट्रैफिक आपकी ट्रांसमिशन लाइन पे शिफ्ट कर देंगे जब तक रिकवरी नहीं होती। और इसी तरह जिस शहर में आपका ट्रांसमिशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ, हम आपको अपनी स्पेयर कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, आप अपना डाटा उतने अरसे के लिए शिफ्ट कर लीजिएगा। ये आर्गूमेंट्स करें थर्ड पार्टी, ये एग्रीमेंट्स करें थर्ड पार्टी के साथ, आपको रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे। और रूटीन में भी अगर आपके एक इक्विपमेंट खराब हो जाए तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होने चाहिए। सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एसी खराब हो गया, फोन किया, हाँ भाई आके एसी ठीक करो। कंप्यूटर खराब हो गया, भाई विंडो नहीं चल रही, देखो चेक करो। प्रिंटर जो है वो प्रिंट जो है सही तरीके से एग्रीमेंट किए जाएं ताकि आईटी सिस्टम में कहीं पे भी रूटीन में प्रॉब्लम हो। ये तो डिजास्टर एक एबनॉर्मल सिचुएशन है ना, रूटीन में भी तो सिस्टम रुक सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम, उसके लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और अगर डिजास्टर आ जाए तो उसके साथ फिर थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स कंपेटिटर के साथ कि वो हमें अपना सिस्टम यूज करने की इजाजत दे। ये कौन से कंट्रोल थे?
कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। तो आईटी जनरल कंट्रोल में टोटल मैंने 6 कैटेगरीज बताए, इनमें से 4 कैटेगरीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, 2 कैटेगरीज को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। बताइए कौन सी 4 को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया? कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम यूजिंग करेक्ट वर्जन, इसको एग्जांपल। और जो बाकी के 2 हैं एक्सेस कंट्रोल, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, एग्जांपल के साथ क्लियर, ये याद रखिए, इस अटेम्प्ट के लिए ज्यादा अहम है। कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन और पूछने को कुछ भी पूछ सकता है लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा है, एक्सेस कंट्रोल और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। अब आगे चलते हैं। सिस्टम बाय करना है कितने का? 50 करोड़ का आईटी सिस्टम। क्या करें? कंट्रोल्स क्या हो? कहता है क्या किसी स्टेप वाइज अप्रोच को फॉलो करना चाहिए सिस्टम को बाय करने से पहले? यस। जिस तरह हमारे आम एक्सपेंसेस करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, या समझ लीजिए आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं अकाउंटिंग कैसे करनी है, ऑडिट के स्टैंडर्ड बताते हैं ऑडिट कैसे करना है, उसी तरह आईटी के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं आईटी सिस्टम बाय कैसे करना है, फिर अगले चैप्टर में बताते हैं उसको यूज कैसे करना है, फिर अगले चैप्टर में बताते हैं उसको अपडेट वगैरह किस तरीके से। तो कहता है आईटी स्टैंडर्ड्स को यूज करें, आईटी स्टैंडर्ड्स को यूज करें। ठीक है, वो एक अप्रोच देते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें वो बताते हैं कि हर सिस्टम ने ना 2-3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाना होता है, तो आपने जब सिस्टम को उसके बाद उसको अपडेट करना है या रिप्लेस करना है, तो उस अरसे में आपने किस तरीके से लेके चलना है स्टेप वाइज डिफरेंट लाइफ साइकिल। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने कभी पढ़ी अप्रोच कि हर प्रोडक्ट अल्टीमेटली खत्म होना होता है, तो उसके खत्म होने से पहले पहले आपको कुछ बजट इकट्ठे करने हैं, उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में चीजें डिसाइड करनी है। तो आईटी स्टैंडर्ड हमें ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जानना जरूरी नहीं, सिर्फ इतना जानना जरूरी है क्या कि जब कभी आईटी सिस्टम बाय करेंगे हमने कौन से स्टैंडर्ड यूज करने हैं, आईटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आईटी सिस्टम में भी सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, लेकिन इसमें सेग्रीगेशन ड्यूटीज क्या है कि जो सिस्टम को बनाता है ना उसे कहते हैं प्रोग्रामर या डेवलपर, और जो इसको यूज करता है उसे कहते हैं यूजर। ठीक है, जो यूजर है वो और प्रोग्रामर अलग अलग होने चाहिए। अगर बैंक का एम्प्लॉय कहे सर बाहर से आपने 1 लाख रुपया दे के सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, मैं आपको फ्री में, आपका भला सोचता हूँ, फ्री में आपको सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, बनवा लेना चाहिए उसे। जब यूजर ही डेवलपर है तो मसला क्या भला, उसे पता है सिस्टम को कैसे चेंज करना है, वो अपनी मर्जी से जब चाहेगा सिस्टम को चेंज कर लेगा। अगर यूजर कोई और है डेवलपर कोई और है, यूजर सिस्टम को बाईपास करना चाहे भी नहीं। अगर यूजर को नहीं पता ना, हमने प्राइस जो मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा पे कंट्रोल लगाए हैं, प्राइस लिस्ट चेंज नहीं हो रही, यूजर को पता चेंज नहीं होगी, तो ये कंट्रोल। लेकिन अगर ये प्राइस जो फिक्स की है उस यूजर ने ही प्रोग्राम डेवलप किया है, तो उसको पता है पीछे से मैं कौन सी कोडिंग चेंज करूंगा तो ये प्राइस चेंज हो जाएगी। इसीलिए सेग्रीगेशन ड्यूटी का मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामर या डेवलपर और ऑपरेटर या यूजर है, ऑपरेटर या यूजर वो अलग होना चाहिए। ऑपरेटर यूजर एक ही बात है, डेवलपर प्रोग्रामर एक ही बात, दोनों सेपरेट होने चाहिए। अपने एम्प्लॉय से सॉफ्टवेयर कभी नहीं बनाना, तबाह कर देगा वो। आगे चलते हैं। फुल डॉक्यूमेंटेशन, क्या समझाऊं इसको, क्या कह रहा है? 750 का कैलकुलेटर लें, साथ में मैनुअल मिलता है, हर मशीन के साथ मैनुअल मिलता है, जो हमने कभी नहीं पढ़ा वो साइड पे रख देते हैं उसको। उसमें उसके सारे फंक्शन होते हैं, किस तरीके से काम करेगा। क्या सिस्टम की फुल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और पढ़ भी लेनी है। टेस्टेड बिफोर इंप्लीमेंटेशन, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेना चाहिए। किस तरीके से? ऐसा तो नहीं कि सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करे 500 की, प्रोसेस होती है 5000 की, या रिकॉर्ड करे एंट्री इसके बाद बैलेंस शीट टैली ना हो। तो लाइव ऑपरेशन से पहले उसकी बीटा टेस्टिंग, उसे शायद बोलते हैं आईटी की लैंग्वेज में, उसका बीटा उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी, ताकि उसमें जो कमी बेशी है वो दूर करके सही वाला वर्जन हम लॉन्च कर सके। टेस्टेड बिफोर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन होने चाहिए।
کہ امپلائیز کی ٹریننگ کروائی جائے. کیا بھائی بائک چلانی آتی ہے, آپ کے بھائی نے یا کسی نے آپ کو بائک چلائی ہوگی, پہلے دن ہی کہا ہوگا یہ لو بھائی موٹر وے پہ نکلو, یہ مال روڈ پہ نکلو, یہی کہا تھا. پھر آپ کے ذہن میں کنٹرول آیا, نہیں 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 نہیں, یہ تو ابھی میری صحیح ٹریننگ نہیں ہوئی, پہلے میری ٹریننگ ہوگی پھر لائیو آپریشن پہ جاؤں گا نا. آپ نے کہا نہیں نہیں, پہلے تو میں جو کسی پارک کے ارد گرد کسی سنسان جگہ پہ ہیں وہاں پہ بائک چلانے سیکھوں گا. یہ ہے ٹیسٹنگ بیفور لائیو آپریشن, کیونکہ اگر لائیو آپریشن سے ٹریننگ اینڈ ٹیسٹنگ دونوں ہونی چاہیے. ٹیسٹنگ ہوتی ہے سافٹ ویئر کی کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ٹریننگ ہوتی ہے امپلائیز کی کہ ان کو سسٹم استعمال کرنا آ گیا. اور یاد رکھیں جب کبھی نیا آئی ٹی سسٹم آپ بائی کرتے ہیں نا, دو طرح کی اپروول چاہیے. ایک مینجمنٹ سے اپروول چاہیے ہوتی ہے, کیوں, انہوں نے پیسے دینے ہیں. ایک یوزرز کی طرف سے اپروول چاہیے ہوتی ہے, وہ کیا کہ ٹھیک ہے سر مجھے آئی ٹی سسٹم یوز کرنا آ گیا, بسم اللہ کریں لائیو آپریشن پہ ہم اس کو چلاتے ہیں. لائیو آپریشنز ہونے چاہیے. آپ نے ریسنٹلی شاید وہ خبروں میں پڑھا ہوگا, اسٹاک ایکسچینج اس کا آئی ٹی سسٹم انہوں نے جو ہے وہ نیا چینج کیا تھا, لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی پرانے سسٹم پہ آ گئے. کیوں, وہ لوگوں کو چلانا آتا ہے. تو اس میں بڑا کریٹیسزم ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے ٹیسٹنگ کیوں نہیں کی, پہلے اسٹاف کی ٹریننگ کیوں نہیں کی. بعد انویسٹر سارا اتنا ڈسٹرب ہوا, آپ کو پتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں 1-2 منٹ کے لیے بھی ڈسٹربنس آ جائے, لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کے ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں. تو اسی لیے پہلے جو بھی آئی ٹی سسٹم آپ نے بائی کرنا ہے, ٹریننگ ٹیسٹنگ بھی ہونی چاہیے, ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, سسٹم یوزر کی طرف سے اپروول بھی ہونی چاہیے. بتائیے یہ ساری ایگزامپل سمجھ آئی. ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوزیشن, اس میں فوکس ایکوزیشن کے اوپر کرنا ہے. آئی ٹی اسٹینڈرڈ کو یوز کرنا چاہیے, سیگریگیشن ڈیوٹیز ہونی چاہیے, فل ڈاکومنٹیشن, ٹیسٹنگ بیفور امپلیمنٹیشن, ٹریننگ بھی, اپروول, کہ آئی ٹی اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا. آئی ٹی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, آئی ٹی اسٹینڈرڈ. پھر اس کے بعد ڈاکومنٹیشن اینڈ ٹیسٹنگ آف چینجز ٹو پروگرام. اصل میں نا چینجز ٹو پروگرام کو چینج کرنا بھی ایک طرح سے منی ایکوزیشن آف آئی ٹی سسٹم ہی ہوتا ہے. آپ اس کے اندر کیش سیلز کی آپشن کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک طرح سے کیش سسٹم اپنے آپ میں چھوٹا سا آئی ٹی سسٹم ہے نا. تو اسی لیے کسی بھی پروگرام کو چینج کرنے کے لیے بھی تقریباً وہی کنٹرولز ہیں جو ایکوزیشن کے ہیں. یعنی گیس کیجئے کیا کیا ہوں گے. کیا پروگرام کو چینج کرنا ہے, مینجمنٹ کی طرف سے اپروول ہونی چاہیے. کیا جو پروگرام چینج کیا ہے, چینج کرنے کے بعد ٹیسٹنگ بیفور لائیو آپریشن ہونی چاہیے. جو چینج کیا پروگرام تو نئے پروگرام پہ ٹریننگ ہونی چاہیے, فل ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے. ہاں, چینج کرنے والا اور کیا کہا نام ہے, پروگرامر یا ڈیولپر اور یوزر یا آپریٹر الگ الگ ہونے چاہیے. دیکھیں وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے سوٹیبل جنرل کنٹرول. اس لفظ سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں جنرل کنٹرول ہی آنے ہیں. پہلے سوٹیبل جنرل کنٹرولز ہونے چاہیے. کیا ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, ٹیسٹنگ بیفور لائیو آپریشن ہونے چاہیے, ٹریننگ بیفور لائیو آپریشن ہونے چاہیے, اپروپریٹ اپروول ہونی چاہیے, ان ریٹن اپروول ہونی چاہیے. چینج سسٹم کو چینج کرنا ہے, مینجمنٹ کی طرف سے اپروول ہونی چاہیے. سیلز پرائس کو چینج کرنا ہے تو سیلز سٹاف کے کہنے پہ چینج نہ کر دے آئی ٹی والے. کیوں, وہ دوست ہے ہمارے, دوست کے کہنے پہ سسٹم چینج نہیں کریں گے, باس کے کہنے پہ سسٹم چینج کریں گے. اور باس بھی یہ نہ ہو کہ سسٹم کو چینج کرنے کو کہے, سسٹم دھماکے سے اڑ جائے چینج کے بعد تو باس مکر جائے, میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو چینج کرنے کو, میں نے کب کہا تھا. ہاں, ریٹن, تاکہ سند رہے بوقت ضرورت کام آوے. دو, پھر اس کے بعد اچھا یہ کون سا کنٹرول ہے, اچھا باہر سے خطرہ ہے کہ اندر سے بھی. سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونی چاہیے, یہ اندر کے بندے سے. پھر اس کے بعد اس پہ ایک تھا امپلائی چھوڑ کے جائے نا تو اس کا لاگ ان ختم کر دو, فزیکل ایکسیس کنٹرول. ہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی آ سکتا ہے تاکہ وہ پروگرام کو چینج نہ کر سکے. پھر فزیکل لاجیکل ایکسیس کنٹرولز,
تاکہ کوئی سسٹم کے پاس نہ. بھائی سسٹم کو چینج کرنے کے لیے سسٹم کے پاس آنا پڑے گا, لیکن جب ہم ایکسیس کنٹرول بلڈ کر دیں گے کوئی سسٹم کے پاس ہی نہیں آ سکے گا تو چینج بھی نہیں کر سکے گا. پروگرام لاگ کیا کہہ رہا ہے؟ ہسٹری کے پروگرام کس نے ایکسیس کیا, کب کیا, کس نے چینج کیا, کب کیا. ان دونوں کنٹرول میں کیا فرق ہے؟ کتنا کو؟ اوپر والے میں ایکسیس نہیں, نیچے والے میں ایکسیس ہے. ہاں یہ پریونٹیو ہے, یہ ڈیٹیکٹیو ہے. اور یہ بیک اپ کاپیز, وائرس پروٹیکشن, وائرس پروٹیکشن پریونٹیو ہے. تو یہ کنٹرول دیکھیں کیا یہ سارے کنٹرولز اناتھورائزڈ چینجز ٹو پروگرام یا تو اس کو روکیں گے یا اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے, یا پریونٹ کریں گے یا ڈیٹیکٹ کریں گے. یہ پریونٹ کر رہا ہے, یہ پریونٹ کر رہا ہے, یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, یہ کریکٹ کر رہا ہے. تو سارے طرح کے کنٹرول. ہمارا فوکس اس ایشو کے اوپر کہ یہ نہ ہونے پائے کسی بھی طریقے سے. بے سمجھ آ رہی بات ہے؟ کتنے کنٹرولز پڑھ لیے ہم نے؟ 3 نہیں 5 ہیں. کون کون سے پڑھ لیے آئی ٹی جنرل کنٹرول میں؟ سسٹم ایکوزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ, پروگرام چینجز, پریونشن ڈیٹیکشن اناتھورائزڈ چینجز ٹو پروگرام, ایکسیس کنٹرولز, کنٹینیوٹی آف آپریشن. کون سا رہ گیا؟ کریکٹ ورژن. کریکٹ ورژن مطلب کریکٹ ورژن یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹریننگ کرو. اچھا اس میں اگر تو آپ بعض اوقات ایسا یہ مڈ نائٹ ڈیل ہے نا, کے ایف سی والے دے رہے ہیں, یہ جے ایف سی والے بھی دے رہے ہیں. آپ کے گھر کے قریب نہیں ہے, ہمارے گھر کے قریب اے ایف سی تو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. جے ایف سی بھی ہے, ایچ ایف سی بھی ہے, ایم ایف سی بھی ہے. یہ بھی مڈ نائٹ ڈیل آفر کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کے ایف سی جیسا سسٹم نہیں ہے. یہ پھر امپلائی کو مینولی ٹرین کرتے ہیں. او بھائی گھڑی دیکھ, جیسے ہی 12 بجے نا, اس کے بعد جو کسٹمر آرڈر دینا وہ دوسرے والے ریٹ پہ لگانا. تو آپ اگر مینول سسٹم میں کام کر رہے ہیں تو امپلائیز کو ٹریننگ دے دیجئے. اگر آئی ٹی سسٹم ہے جاب شیڈیول کر دیں. شیڈیول کا مطلب کیا؟ سسٹم بڑی آرگنائزیشن میں, کس میں؟ بڑی آرگنائزیشن میں جاب شیڈیولنگ کی جاتی ہے. سسٹم کو بتا دیا جاتا ہے بھائی یہاں سے لے کے یا اس ٹائم میں آپ نے یہ ریٹ اپلائی کرنا ہے, یہ ریٹ اپلائی کرنا ہے. شاید اخباروں میں آپ نے پڑھا ہو یہ جو ٹیوب ویل چلتے ہیں نا, ان کا 6 بجے تک کا ریٹ ڈیفرنٹ, اور 6 بجے کے بعد اگر الیکٹریسٹی کنزیوم کرے وہ ریٹ ڈیفرنٹ. وہ کیسے ریٹ ڈیفرنٹ کیسے ریکارڈ رکھ لیتا ہے کہ 6 بجے پہلے کتنے یونٹ کنزیوم ہے, بعد میں کتنے؟ اندر ڈیفرنٹ ورژنز ہیں, وہ ریلیونٹ ریٹ کو اپلائی کرتے ہیں. سپرویژن اور ریویو, یہ تو آپ کو پتا ہے. سپرویژن کا مطلب کیا ہے؟ سپروائزر دیکھتا رہے. او بھائی ابھی جو کسٹمر سیل کر کے گیا لے کے گیا پیزا, ذرا دکھاؤ کیا انوائس کیا بنائی, صحیح ریٹ پہ لگائی, شاباش شاباش. سپرویژن ہے, ساتھ ساتھ سیل ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ وہ چیک کرتا ہے. ریویو کا مطلب کیا ہے؟ منتھ اینڈ پہ مینجمنٹ چیک کرے کہ انوائسز ساری آ جائیں اور چیک کر لے کہ ریلیونٹ ٹائم پہ, کیونکہ وہ جو ان کی انوائس نکلتی ہے اس کے اوپر ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے, تو لکھے اس ٹائم پہ جو ورژن یوز ہونا چاہیے اسی کے مطابق بلنگ ہوئی ہے کہ نہیں. یہ کنٹرولز ہو گئے. کلیئر؟ یہ تھے ہمارے آئی ٹی جنرل کنٹرولز. نہیں یہ تھوڑا جلدی ہو گیا تھا. ایک کنٹرول تو بھول ہی گئے. تھوڑی سی ہمت کر کے نا 5 منٹ میں چھوٹی سی اچھا ہے انٹرسٹنگ پڑھنے کی, صرف سن لیں. یہ ہے چیک ڈیجٹ. چیک ڈیجٹ کیا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات کیا ایسا ہوا, کبھی آپ نے ٹرائل بیلنس سے انکم سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوں اور ٹرائل بیلنس میں تھا 7150 اور آپ نے 7510 لکھ دیا. ہاں پریکٹس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو کوئی ایسا کنٹرول ہونا چاہیے
जो अगर आप ये कोड्स को एंटर करते हुए गलती कर दें तो आपको बता दें। असल में अभी तो आप एंट्री करते हैं ना, सैलरीज, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। प्रैक्टिस में ऐसे एंट्रीज नहीं होती। प्रैक्टिस में हर टी काउंट का एक कोड दिया जाता है, आप उसको बाय नेम डेबिट क्रेडिट नहीं करते किसी भी काउंट को, आप उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं बाय अकाउंट कोड। इसीलिए चूंकि प्रैक्टिस में आपकी ये डिस्क्रिप्शन की बजाय कोड यूज होते हैं, तो अक्सर एक गलती हो जाती है कि कोड आगे पीछे हो जाए। इस एरर्स को ये आपने पिक्चर ले ली है, पिक्चर ले लिया तो ले ले, वरना मुझे थोड़ा सा हिस्सा इरेज करना पड़ेगा, अभी ले लीजिए। तो प्रैक्टिस में इस इशू से बचने के लिए, किस इशू से बचने के लिए कि कहीं काउंट कोड गलत ना एंटर हो जाए, एक कंट्रोल अप्लाई, उसका नाम क्या है, चेक डिजिट। बहुत अच्छा कंट्रोल। इसमें क्या किया जाता है भला, आपका जो ओरिजिनल कोड है ना, ओरिजिनल कोड, उसी से एक एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट किया जाता है। आपका कोड है जिस पे आप कोड जिससे एक एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट किया जाता है, वो एक्स्ट्रा डिजिट क्या करता है, जैसे ही आप, अगर आपने एक्स्ट्रा डिजिट रखा हुआ है, वो आपको मॉनिटर करता रहता है कि आप सही कोड एंटर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपने कोड गलत एंटर किया, फौरन आपको वार्निंग दे देगा कंट्रोल गलत है। ये उसे कैसे पता चलता है कि कोड गलत है, सुन लीजिए। ये मैं रेस कर रहा हूं, ये रेस कर रहा हूं। असाइनमेंट नोट कर लेना, लिखी हुई है, ये आपने खुद ही चेक कर देना। डिजिट, वेट, अच्छा पहले सुन लें एग्जाम्पल, ध्यान से सुन लें। कह रहे एग्जाम्पल माइट इलस्ट्रेट, या आईकैप की बुक से हमने रेलिवेंट सेक्शन उठाया, हाउ चेक डिजिट्स ऑपरेट इन दिस एग्जाम्पल ए मॉड्यूलस 11। मॉड्यूलस 11 का मतलब है 11 का पहाड़ा। मॉड्यूलस 11 का मतलब क्या है, 11 का पहाड़ा सामने रखते हुए, क्या सामने रखते हुए, अगर मॉड्यूलस 7 कहता तो 7 का पहाड़ा, अगर मॉड्यूलस 9 कहता तो 9 का पहाड़ा। इसका मतलब मॉड्यूलस 11 का मतलब है कि जो आखिरी चेक डिजिट आएगा वो 0 से लेके 10 तक हो सकता है। मॉड्यूलस 9 का मतलब 9 का पहाड़ा पढ़ना है, और जो डिजिट आएगा वो 0 से लेके 8 तक हो सकता है। मॉड्यूलस 5 का मतलब क्या है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, और जो चेक डिजिट आएगा एंड में वो 0 से 4 तक हो सकता है। मॉड्यूलस 3 का मतलब क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, और जो चेक डिजिट आएगा 0 से लेके 2 तक हो सकता है। अब कैसे, इसको देख, कहते हैं मॉड्यूलस 11 की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप चाहे तो मॉड्यूलस 7 की एग्जांपल भी ले सकते हैं। चेक डिजिट सिस्टम वेयर द चेक डिजिट कैन बी एनी ऑफ 11 नंबर। चेक 11 के मॉड्यूलस में चेक डिजिट 11 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 11 तक नंबर से क्या मुराद है, 0 से 10, 1 से 11 नहीं, 0 से। भाई क्लियर हुई है बात कि 11 तक में से कोई भी डिजिट हो सकता है, 11 नहीं होगा, 0 से 0 भी हो सकता है। कह रहा है बेसिक कोडिंग सिस्टम फॉर, कहता है मैं 5 डिजिट को, आप चाहे तो 8 की भी एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे तो 3 की भी, लेकिन एक रीजनेबल ताकि आपको वर्किंग समझ आ जाए। 5 डिजिट कोड एंड ए 6 डिजिट विल बी एडेड टू कंप्लीट द कोड। कहता है 5 डिजिट आपका ओरिजिनल कोड होगा, इस ओरिजिनल कोड से 6ठा डिजिट कैलकुलेट किया जाएगा, तो फिर आपका जो कोड आप कंज्यूमर को बताएंगे ना वो 6 डिजिट होंगे, ठीक है। 5 कहता है फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कोड है 2 3 4 6 7,
آپ نے کرنا کیا ہے, دیکھیں یہ ساری کیلکولیشن سامنے ہوئی ہے, لیکن میں دوبارہ اس لیے ادھر کر رہا ہوں, اس میں آپ کو دیکھ کے سٹیپ وائز نہیں پتا چلے گا پہلے کیا کام ہوا ہے بعد میں کیا کام ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیجٹ ادھر لکھنے ہیں. کیا تھا جی, ایسے یہ اوپر سے نیچے, پہلے یہ سر 2 3 2 3 4. اچھا یہ فی الحال ایکس میں نے کر دیا اس کو, یہ ہمارا ان نون ہے, یہ ابھی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. اب یہاں سے واپس جانا ہے, یہ اوپر سے نیچے واپس بھی ادھر جانا ہے. 1 2 3 4 5 6 بس بس بس. اب کیا, اب ملٹیپلائی کا ڈیجٹ کا یہ ویٹ ہے, کیا ہے ویٹ, تو ویٹڈ کیلکولیٹ کرنا ہے نا. 2 6 12 3 5 15. یہ ایکس ہے, ایکس ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنا. اب اس کو ایڈ کر لیں, کیا جواب آیا 75. یہاں تک کام سیم ہوگا. اب ماڈیولس سسٹم, ماڈیولس کون سا تھا, تو اب 11 کا پہاڑا پڑھنا ہے جو 75 کے امیجیٹلی بعد کے نمبر پہ جائے. 11 کم 11 75 سے کم ہے, 11 دونا 22 75 سے کم, 11 دیا 33 75 سے کم ہے, 4 44 سے کم 55 66 11 77 75 سے زیادہ ہے, تو ادھر لکھ دینا 11 77 تو بیلنسنگ کیا ہے 2, تو 2 مطلب ادھر کیا ہے, تو آپ کا کوڈ کیا بنا 2 3 4 6. اب آپ خود سوچئے, جب آپ یہ 2 3 4 6 7 کو 2 3 6 4 7 کریں گے, 6 4 7 2 کر دیا نا یہ, تو کیا آپ اینڈ پہ تو 2 لکھا نا, 2 3 4 6 7 2 کو 2 3 4 7 6 2 کر دیں گے, تو سسٹم کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ آپ نے کوڈ غلط انٹر کیا. کیوں, کیونکہ جو اس کا چیک ڈیجٹ ہے وہ 2 نہیں آئے گا, وہ کوئی پروبیبلی کوئی اور آئے گا. اسی لیے یہ چیک ڈیجٹ آپ کا جو ٹرانسپوزیشن ایرر ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. یہ ایجاد اسی لیے ہوا, کیا اسی لیے گیا تاکہ آپ, کیونکہ پریکٹیکلی زیادہ تر کام ہوتا ہے ٹی کاؤنٹس کے اوپر, کاؤنٹ کوڈز کے ذریعے سے. ایون آپ کا یہ کالج میں بھی آپ کو بائی نیم کوئی نہیں جانتا, آپ جائیں گے آپ سے آئی ڈی پوچھیں گے. پریکٹس میں پریکٹس میں بھی آپ بینک میں اکاؤنٹ کروانے چلے جائیں, آپ نادرا کے دفتر میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی وہ آپ سے آئی ڈی پوچھتے ہیں. پریکٹس میں سارا, تو آئی ڈی میں کوڈ میں ہمیشہ غلطی کا چانس ہوتا ہے, نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. 1 منٹ ہے, اب آپ ذرا جلدی سے ایک کوڈ ذرا کیجئے, میں کوڈ دیتا ہوں. آپ نے ماڈیولس 7 کے اوپر کیلکولیشن کرنی ہے. اوریجنل کوڈ میں بتانے لگا ہوں, آپ نے ایکسٹرا ڈیجٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. اوریجنل کوڈ ہے 1354 بس, ٹھیک ہے 1354. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون کرتا. 7 کا ماڈیولس ہے 1354 1354 x 1 2 3 4 5 5 کا 5 4 3 12 5 3 15 4 2 8 12 8 20 30 35 40 7 کا 42 2 بھائی 2 آتا ہے, یہ 1 کون تھا خدا کا ہوگا, کیلکولیٹر سے نہیں آپ سے 2 ہی آیا نا, بھائی نے ٹھیک کیا. یہ ہے جب پتا چلا چیک ڈیجٹ کس کا. اب یہ ان پٹ کنٹرول کیوں ہے سمجھ آ گیا. ان پٹ کرتے ہوئے غلط کوڈ انٹر کریں گے فوراً دھماکہ ہو جائے گا.
اندر سے ٹراک ایک ہاتھ نکلے گا، آپ کہے گا بھائی غلط کیا ہے، آپ کہیں گے تمہیں کیسے پتا چلا غلط ہے؟ اسے کہا کیونکہ جس کوڈ کا چیک ڈیجٹ لگایا ہوا ہے تم نے وہ یہ کوڈ نہیں ہے، اس کوڈ کا چیک ڈیجٹ اور ہے، تو صحیح کوڈ ہے، سمجھ آگی ورکنگ اس کی، یہ ہے چیک ڈیجٹ۔ چلیے اچھا، اس کے ساتھ ہمارا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ موڈیفیکیشن رہتی ہے، ایک اور کنسرٹ بھی رہتا ہے۔ اب آپ سوچ کے آئیے کون سا کنسرٹ، اور نیکسٹ کلاس میں موٹر کی ریپیئرنگ کیسے، یہ میں نہیں سکھاتا، 24 ہاں 24 شاباش 24۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بریانی، کباب بریانی، نہیں وہ نہیں ملتی یار، ایسے کام ہم سے نہ کروائیں۔ اچھا تو انشاءاللہ پھر ہماری آخری کلاس ہوگی دوپہر کو 2:15 بجے۔ کیا ٹائم تھا؟ 1:15 ہے، ہاں سوری 1:15، کل تو جمعہ تھا اس وجہ 2:15، 1:15 بجے انشاءاللہ۔ چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم، اللہ حافظ۔